سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قتل کے لیے اور زنا کے لیے کیا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ گواہی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، یعنی قاتل اور زانی کو فقط ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر کیا وہ جو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، اسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر چاہے قتل ہو یا زنا ہو یا کوئی اور ہو، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، قاتل ہیں یا زانی ہیں، تو یہ شرعاً درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس سے اس کا ثبوت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مطلوبہ شرعاً گواہ موجود نہ ہوں اور وہ گواہی جو ہے وہ نہ دیں۔ ہاں البتہ یہ اس چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ممد و معاون ہو سکتے ہیں اور لیکن حقیقت نہیں ہو سکتے کہ بالکل آپ اسی کے اوپر صرف جو ہے وہ انحصار کر لیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ نے کہہ دیں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ زنا ہے تو 4 گواہوں کا ہونا وہاں ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ جو شرعی معیار ہے گواہی کا، اس کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے وہ گواہی دیں اور ثابت کریں، جو کہ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے۔ وہاں مقسام الشہادہ فمنها الشہادہ علی الزنا فتعتبر فی 4 من الرجال ومنها شہادۃ بقیۃ الحدود والقصاص تقبل فیها شہادۃ الرجلین۔ زنا کے لیے تو کم از کم 4 مرد ہونے چاہیے، وہ یعنی سیم وقت، سیم ٹائم، سیم مرد عورتوں اور سیم ہی کام کے بارے میں وہ کہیں، اور اس کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ لفظ بھی ایک جیسے بولیں، الفاظ کے اندر یا کسی بھی طرح سے ان کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے وہ ذرہ بھر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہے گی قتل کی گواہی یا دیگر امور شریعہ کی معاملات کی حدود کے اندر گواہی، وہاں کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے فتاوی ہندیہ کے اندر کہ وہاں تقبل شہادۃ الرجلین، تو 2 مردوں کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس طرح فتاوی ہندیہ کے اندر یثبت الزنا عند الحاکم ظاہر بشہادۃ 4 یشہدون علیہ بلفظ الزنا لا بلفظ الوطء والجماع، کہ 4 بندے گواہی دیں کہ انہوں نے زنا کیا، کوئی وطی یا جماع اس طرح کا کوئی ڈاؤٹ فلی ورڈ جو ہے وہ یوز وہاں نہ کریں، ایک ہی طرح سے دیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی، اسلام کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنا اس کا طریقہ کار ہے، تو اس کے اندر وہی طریقہ کار قابل قبول ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ باقی چیزیں ان کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ہیلپر